مجھے بتائیں کہ یہ جو آج جس لائن پہ ساری بات چیت ہوئی ہے ججز کی کہ وہ یہ ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فیصلوں کی ڈیٹیل دیں، کتنے لوگ بری ہو رہے ہیں، کتنے لوگ بری ہو سکتے ہیں 103 میں، کتنوں کو کتنی سزائیں ہو رہی ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. بیکاز بحث تو یہ ہے کہ کیا ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ ڈیٹیلز کیوں مانگی جا رہی ہیں؟ اس کا اس پرنسپل فیصلے سے کیا تعلق ہے؟ میرے نزدیک بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دس از ٹوٹلی irrelevant. یہ جو کیس تھا جب 5 ممبر بینچ بیٹھا تھا تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تھرو آؤٹ irrelevancies جو ہیں ڈسکس ہوتی رہیں. اور بندیال کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا، بندیال کورٹ تو 8 مہینے سن کے بھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا. پھر بعد میں جو ججز بنے بیٹھے ان میں سے جو جج تھے اس پہ آپ مظاہر نقوی صاحب کا دیکھ چکے ہیں کہ وہ مس کانڈکٹ میں اس وقت ان کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا ہے. اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں جس طریقے سے خاموشی سے چلے گئے ہیں، میں ان کے خلاف تو نہیں بولوں گا، لیکن وہ بھی ایک عجیب و غریب چیز تھی. اور پھر اس وقت جو شور مچ رہا تھا ہم خیال بینچ کا، جس میں کہ منیب اختر صاحب بھی تھے، اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے، مظاہر نقوی صاحب بھی تھے، اور بندیال صاحب خود جس طرح سے سارے معاملے میں کنٹروورشل ہوئے تھے، وہ سارا فیصلہ جو ہے وہ بالکل غلط تھا. اور وہ نہ صرف کہ منطقی اعتبار سے غلط تھا بلکہ قانونی اعتبار سے غلط تھا، کیونکہ ایک ہی ایشو تھا، اور وہ ایشو یہ تھا کہ یہ جو ٹرائل ہے سویلینز کا انڈر دی آرمی ایکٹ، از اٹ انکانسٹیٹیوشنل اور ناٹ، اس پہ اتنی دیر کیوں لگی اور پھر یہ اتنا انوالوڈ قسم کا فیصلہ لکھا گیا. اس کے بعد اب جو لیٹسٹ صورت آ رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ججز نے اس طرح کے سوال کیے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کتنے ایکویٹلز ہیں، کتنی کنوکشنز ہیں، تو خود ہی تو سپریم کورٹ نے ساری چیز کو روک دیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی آپ نے فیصلہ نہیں سنانا. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی کسی کورٹ کو کیسے پوچھ سکتا ہے کہ آپ اس کو ایکوٹ کریں گے یا آپ اس کو کنوکٹ کریں گے؟ بیفور ہینڈ آپ نہیں پوچھ سکتے کورٹ کے ساتھ. یعنی یہ تو اب لگ رہا ہے جیسے چھوٹی عدالتیں جو ہیں، یعنی چھوٹی تو میں نہیں کہوں گا، انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں یہ، ان کی کیا آپ کو یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جس طرح وہ ثاقب نثار صاحب جو تھے، جیسے وہ گھس گئے تھے ایک کورٹ پروسیڈنگز کے دوران، انہوں نے فون پٹک دیا تھا. اب وہی چیزیں جو ہے اب نظر آ رہی ہیں کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر انٹرفیئرنس کورٹ کی طرف سے، بلکہ اٹارنی جنرل جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کا موقف ان اے وے درست تھا جب انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو یہ کہا کہ فائنل آرڈر نہیں دے گا، لیکن اٹارنی جنرل صاحب جو تھے وہ ذرا ایکسٹرا آرڈینریلی انہوں نے ڈیسنسی دکھائی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اسٹریٹ بات کرنی چاہیے تھی اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ عدالت سے اس طرح کی باتیں نہیں پوچھ سکتے کہ کس نے ایکویٹ ہونا ہے اور کس نے کنوکٹ ہونا ہے. یہ پرنسپلی یہ کویسچن جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے. اور پاکستان سپریم کورٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے اتنے سالوں سے، میں بڑی دیر سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے چیزیں ہو رہی تھیں اور جس طریقے سے ڈیو پروسیس کو پامال کیا جا رہا تھا، مجھے یہ تمام خدشات تھے. میں نے ان خدشات کا ذکر بارہا آپ کے پروگرام میں کیا، اور آج ہماری جو عدالتی نظام ہے اس حد تک پہنچ گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ سلمان راجہ صاحب بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کا تعلق اب ایک دوسری جماعت سے ہے، قطع نظر اس سے کہ ہمارا تعلق کس جماعت سے ہے کس جماعت سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تمام جو جماعتیں ہیں ان کو اس وقت اکٹھے ہونا پڑے گا، ان کو جوڈیشل ریفارمز بھی لانے پڑیں گے، ان کو جوڈیشری کو بھی ایک امپارشل ایک فیس آف جوڈیشری جو ہے لانا پڑے گا. جب تک یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور یہ پولیٹیکل ڈفرینسز ججز کے اندر بھی رہیں گے، جو کہ خاص طور پہ جو پچھلا چیف جسٹس تھا، اس کا میں نام اب بار بار نہیں لینا چاہتا، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پیس آف مائنڈ میں نہیں خراب کروں گا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنائے اور ایک فرد واحد کی سپریم کورٹ بنا دی تھی، اس سے جو نقصان پہنچا اور جو ثاقب نثار صاحب نے کیا، اور اس سے پہلے جو یہ جواد خواجہ صاحب نے اب جو چیزیں کی ہیں، مجھ سے زیادہ راجہ صاحب بھی جانتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ جس طریقے سے رول آف لاء کو انہوں نے پامال کیا اور وہی پٹیشنر بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو اتنی اب نارمل ہیں کہ اس وقت ایسے آرڈرز کیے جا رہے ہیں اس طرح سے سپریم کورٹ کے. ایک تو لگ رہا ہے کہ معاملے کو یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ معاملے جو تھے سپریم کورٹ کے گھسنے کے تھے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں فیئر ٹرائل کی اور ڈیو پروسیس کی، تو پھر 184(3) میں جو فیصلے ہوئے ہیں ماضی میں، وہاں پہ تو ایسے لوگوں کے خلاف فیصلے دیے ہیں جو کہ پارٹی بھی نہیں تھے، جن کو نوٹس بھی نہیں تھا، جو کہ آرڈر بھی وائڈ اب انیشیو تھے. تو ملٹری ٹرائل جو ہے اس میں تو پھر ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے. 184(3) سپریم کورٹ کا اگر ریکارڈ دیکھ لیں تو اس میں کون سا ڈیو پروسیس تھا؟ اگر آپ ان کے ٹرائلز دیکھ لیں یا ان کی اپیلیں دیکھ لیں، جیسے بھٹو کیس میں ہوا تھا،
وہ کہاں ڈیو پروسیس تھا. اس طرح کے کم از کم 1 درجن کیسز ہیں جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. اس کے بعد میرا خیال ہے میں یہی کہوں گا کہ مجھے اس سے زیادہ آپ موقع نہ دے بات کرنے کا. میں اس سے زیادہ فی الحال بات کرنا ہی نہیں چاہتا. نہیں